ڈیٹلف پاس انسیڈنٹ۔ اس واقعے میں 9 لوگوں کی برف پوش پہاڑی میں جان چلی گئی، لیکن یہ اپنے پیچھے ایک ایسی مسٹری کو چھوڑ کر چلے گئے جو اب تک سولو نہیں ہوئی۔ یہ واقعہ 1958 میں شروع ہوتا ہے رشیا میں، جو کہ اس وقت سوویت یونین کہلاتا تھا۔ 9 لوگوں کا گروپ بنایا گیا جس میں 7 لڑکے اور 2 لڑکیاں تھیں۔ یہ لوگ برف میں اسکیئنگ کرنے کے ایکسپرٹ تھے۔ ان لوگوں نے ایٹوٹن نامی پہاڑی پر کچھ دن گزارنے تھے اور اسکیئنگ کرنی تھی۔ اس گروپ میں سبھی یا تو یونیورسٹی کے اسٹوڈنٹ تھے اور یا پھر ٹیچر۔ ان کا لیڈر 23 سالہ آئگر ڈیٹلو کو بنایا گیا۔ وہ ایک انجینئرنگ کا اسٹوڈنٹ تھا۔ ان سب کا مقصد ایٹوٹن نامی پہاڑی پر پہنچنا تھا۔ یہ بہت مشکل تھا کیونکہ ان علاقوں میں ٹمپریچر -25 سے -30 تک چلتا ہے۔ 2 فروری 1959 کو ان 9 لوگوں نے اپنے سفر کا آغاز کیا۔ یہ 9 لوگوں کی ٹیم آخرکار ایٹوٹن نامی پہاڑی پر پہنچ گئے اور ان لوگوں نے وہاں اپنا کیمپ لگا لیا۔ اس کے بعد ان کے ساتھ کیا ہوا یہ آج تک ایک حیرت انگیز مسٹری بنی ہوئی ہے۔ ان 9 لوگوں کو گئے ہوئے تقریباً 1 مہینہ گزر چکا تھا، لیکن ان لوگوں کی واپسی ابھی تک نہیں ہوئی تھی۔ ان کی تلاش کے لیے ایک ٹیم کو ایٹوٹن نامی پہاڑی پر بھیجا گیا۔ جب ریسرچ ٹیم ایٹوٹن نامی پہاڑی پر پہنچ گئے تو ان کو وہ منظر نظر آیا جو انتہائی عجیب تھا۔ ان لوگوں کا کیمپ پٹا ہوا تھا جیسے کسی نے اسے چوری سے کاٹا ہو۔ ریسرچ ٹیم کیمپ کے اندر گئے تو اندر ہر چیز صحیح حالت میں موجود تھی۔ کمبل، واٹر پروف جیکٹس، ہر چیز، کھانا پینے کا سامان بھی بالکل صحیح سلامت موجود تھا، یہاں تک کہ کیمرے بھی۔ اب ریسرچ ٹیم نے ان 9 لوگوں کی تلاش شروع کر دی۔ کیمپ سے 1 میل دور فاصلے پر برفیلے درختوں کے پاس 2 لوگوں کی لاشیں ملی اور ان 2 لوگوں کے لاشوں پر کپڑے نہ ہونے کے برابر تھے۔ -25 ڈگری سینٹی گریڈ میں ان 2 لوگوں کی لاشیں اس حالت میں ملنا عجیب و غریب تھا۔ اس کے علاوہ 3 مزید لاشیں کیمپ سے تھوڑی ہی دور پر ملی۔ ان میں سے ایک کے لاش پر سر پر فریکچر تھا، لیکن ڈاکٹر نے ان تینوں کی مرنے کی وجہ ہائپوترمیا بتائی، یعنی شدید ٹھنڈ کی وجہ سے ان کی باڈی کا ٹمپریچر نیچے گر گیا اور ان کی موت سردی کی وجہ سے ہوئی۔ 5 لوگوں کی لاشیں مل جانے کے بعد باقی 4 لوگوں کی لاشیں 2 مہینے کے بعد تلاش کی جا سکی۔ ان میں سے ایک لاش کے سر پر فریکچر تھا، ایک لاش کے پسلیوں میں فریکچر تھا، لیکن سب سے زیادہ عجیب حالت لوٹمیلا ڈوبینا نامی لڑکی کی تھی۔ اس لڑکی کی آنکھ اور زبان غائب تھی، یعنی اس لڑکی کی آنکھ اور زبان کو بڑی بے دردی سے نکالا گیا تھا۔ اس کے بعد ایک اور عجیب واقعہ سامنے آیا کہ آخر میں ملنے والی ان 4 لوگوں کی لاشوں میں سے 2 لوگوں نے ان 2 لوگوں کے کپڑے پہنے ہوئے تھے جن کی لاشیں بغیر کپڑوں کے ملی۔ اس کے علاوہ سب سے زیادہ حیران کن بات یہ تھی کہ ان سب لوگوں کو اوپر سے کوئی چوٹ نہیں آئی تھی، یعنی ان کے باڈی پر کوئی زخم موجود نہیں تھا، لیکن ان میں سے زیادہ تر لوگوں کو اندرونی چوٹیں آئی تھی۔ جیسا کہ میں نے بتایا کہ ایک لڑکی کی آنکھیں اور زبان نکلی ہوئی تھی۔ اس جگہ پر برفانی بالو یا پھر جنگلی جانور نہیں ہوا کرتے تھے، لیکن اگر اس پر کسی جانور نے حملہ کیا ہوتا تو یہ لوگ زخمی ہوتے، لیکن ایسا نہیں تھا۔ دوستو، ایک عجیب بات یہ بھی سامنے آئی کہ ان کا کیمپ اندر سے چوری سے گھوپا گیا تھا، یعنی ان لوگوں نے کیمپ سے باہر نکلنے کی کوشش کی تھی، لیکن یہ کیمپ کھول کر بھی باہر جا سکتے تھے۔ پھر ان کو کیمپ کو چوری سے گھوپ کر باہر نکلنے کی کیا ضرورت تھی؟ اس کے علاوہ ایک اور بات سامنے آئی اور وہ یہ تھی کہ ان کے کیمپ کے ارد گرد اور ان کے کپڑوں میں ریڈیشن کے ثبوت ملے۔ ریڈیشن ایک ہائی انرجی کی قسم ہوتی ہے جو ویو کی صورت میں سفر کرتی ہے۔ ڈاکٹر نے ان کے لاش کو چیک کرنے کے بعد بتایا کہ ان کے جسم کے اندر ایسے فریکچر موجود ہے جو کسی انسان کا کرنا ناممکن ہے۔ اس واقعے کو کئی مہینے گزر گئے۔ رشیا نے کئی انویسٹیگیشن ٹیم بنائی، لیکن کسی کو بھی سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ ان 9 لوگوں کے ساتھ آخر ہوا کیا ہے۔ اس کیس کی انویسٹیگیشن ٹیم کے سربراہ نے اپنی آخری رپورٹ میں بتایا کہ ان سب کی موت اندھے کی طاقت کی وجہ سے ہوئی جس کو ہم نہیں سمجھ سکے، اور اس طرح یہ کیس ایک بہت بڑی مسٹری بن گئی۔ لوگوں کے جسم سے کپڑے غائب، ایک لڑکی کی آنکھیں اور زبان غائب، اور لوگوں کے جسم کے اندر فریکچر، کیمپ کو اندر سے پاڑنا اور آس پاس ریڈیشن کے ثبوت ملنا، ان سب باتوں کی وجہ سے یہ کیس ایک بہت بڑی مسٹری بن گئی۔ ایٹوٹن نامی اس پہاڑی کو اگلے کئی سالوں کے لیے لوگوں کے لیے بند کر دیا گیا۔ وہاں کے لوکل لوگوں کے لیے خوف پھیل گیا اور رشیا میں ہائکنگ اور اسکیئنگ کا رواج ختم ہو گیا۔ اب یہ جاننے کی کوشش کرتے ہیں کہ آخر ان لوگوں کے ساتھ ہوا کیا تھا۔ پہلی تھیوری یہ بتاتی ہے کہ اس رات ایک طوفان آیا تھا، تبھی ٹینٹ کو اندر سے چیرا گیا کیونکہ ٹینٹ پر
पर बर्फ जमी हुई थी और तब ही 3 लोगों की मौत हाइपोथर्मिया या सर्दी से हुई होगी। हाइपोथर्मिया में इंसान का जिस्म जलने लगता है, तो हो सकता है कि इनमें से किसी ने जलने की वजह से अपने कपड़े उतार दिए हो और तभी इनकी लाशें कपड़ों के बगैर मिली। लेकिन उस रात बर्फानी तूफान का कोई सबूत नहीं मिला और फिर उस लड़की की जुबान और आंखें उसके जिस्म से कैसे गायब हो गए। तो ये बर्फानी तूफान वाली थ्योरी भी इतनी मजबूत साबित नहीं हुई। दूसरी थ्योरी ये थी कि रशिया ने इस जगह के आसपास मिसाइल ट्राई किया हो, जिसकी वजह से इनकी ये हालत हो गई। तब ही इन जगह से रेडिएशन के सबूत मिले। लेकिन ये थ्योरी बेहद कमजोर है, क्योंकि ना ही आसपास कोई धमाके के सबूत मिले और ना ही किसी मिसाइल को टेस्ट करने के। इनके अलावा एक और बात ये थी कि ये टीम 9 लोगों की नहीं बल्कि 10 लोगों की थी। सफर पर जाने से पहले एक आदमी की तबीयत अचानक खराब हो गई और वो सफर पर ना जा सका और इसकी जान बच गई। इसी आदमी ने कैंप में मौजूद कपड़ों और दूसरी चीजों को पहचाना था, लेकिन कुछ चीजें ऐसी भी थी जो ये नहीं पहचान सका, जैसे कि एक जैकेट, जूते और ऐनक। ये सब चीजें ऐसी थी जैसे किसी सोल्जर की हो। अब हम बढ़ते हैं तीसरी थ्योरी की तरफ, जो कि अजीब व गरीब है, और वो थ्योरी ये है कि इन लोगों को येटी ने कत्ल किया था। येटी ऐसे जानवर को कहते हैं जो कि गोरिल्ला की तरह दिखता है, लेकिन कद में ये इंसानों से भी ऊंचा होता है। ये ज्यादातर बर्फीले इलाकों में होते हैं। थ्योरी ये है कि इन लोगों को रशियन येटी ने कत्ल किया होगा, लेकिन ना तो इस इलाके में येटी के होने के सबूत मिले, और अगर येटी ने इनको कत्ल किया होगा तो इनके जिस्म पर जख्म जरूर होते। और सबसे आखिर में ये थ्योरी पेश की गई कि इन सब लोगों को एलियंस ने मारा होगा। अजीब बात यह है कि उस रात आसमान में अजीब रोशनियां देखी गई थी। एलियन की ये थ्योरी इन्वेस्टिगेशन में भी पेश की गई थी, लेकिन आज तक पता नहीं लगाया जा सका कि असल में हुआ क्या था। और इस तरह ये एक बहुत बड़ी मिस्ट्री बन गई, जिसे आज तक सॉल्व नहीं किया जा सका। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। इस वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट करना ना भूलिए और हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, ताकि ऐसी और इन्फॉर्मेटिव वीडियो आप तक पहुँची जा सके। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।